اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار بادشاہ اور فرعون اس دنیا میں بھیجے اور ان کو بہت سی دولت سے نوازا۔ اگر ان سب کی دولت کا موازنہ قارون کی دولت سے کیا جائے تو ان کی دولت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اس دنیا کی دولت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں قارون کا خزانہ، تو قارون کے خزانے کے مقابلے میں اس تمام دنیا کی دولت 1% بھی نہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اتنی مال و دولت سے نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اٹھا کر چلتے تھے۔ ناظرین محترم، قارون کون تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنی دولت کیسے عطا کی؟ پھر کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تاکہ مال و دولت سے محبت کرنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ناظرین محترم، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی ذہین اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، مگر بے شمار دولت کے ہاتھ میں آنے سے اس کے مزاج بدل گئے اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ ناظرین محترم، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بخل، حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ سر عام بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارا مال و دولت لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت سا مال دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ 2 خبیثوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور اپنی قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی بات نہ مانی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا، وہ غرق ہو گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنسا دیا جائے۔
قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سب اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گئے۔ اس طرح آخر کار دولت دنیا کا پجاری اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔